جو جبلتن عادتن خراب ہے نا اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کو بدلنے والے ٹوٹکے اور ٹونے کا ایک ہی نام ہے, وہ انسپریشن اور ول پاور ہے. لکیلی گڈ لک سے کوئی بڑا انسان زندگی میں آ جائے جس سے انسپائر ہو جائے, یا اس کے اپنے اندر ول پاور اتنی ہو کہ وہ اپنی جبلتوں کے خلاف کھڑا ہو جائے. اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا جہاد اپنے آپ کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی عادتوں کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی جہالت کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی بے وقوفیوں کے ساتھ لڑنا ہے, اپنی کم علمی کے ساتھ لڑنا ہے. آپ بچے کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں اصل میں آپ اس کو عادتیں دے رہے ہوتے ہیں. جتنی اچھی عادتیں آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں اتنا بچہ زندگی میں کامیاب ہوگا. عادتوں پہ کام ہو جائے تو مستقبل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. عادتیں اچھی دے دیں مستقبل اچھا, عادتیں اچھی نہیں ہیں جتنے مرضی اچھے وسائل ہیں اجاڑ دے گا. عادتوں سے پتہ لگتا ہے بندہ کیا ہے. سو عادتیں آپ اچھی دے دیں. بچوں کی تربیت کا مطلب نیا نام رکھ لیں آج کیا ہے جی, اچھی عادتوں کی ڈیولپمنٹ کا نام ہے گرومنگ. اب یہاں کوشچن آ جاتا ہے عادت دی کیسے جاتی ہے. عادت کا بڑا آسان طریقہ ہے, جس بھی چیز پہ شاباشی ملتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ عادت میں چلی جاتی ہے. آج سے آپ لسٹ بنائیں بچوں کو کن چیزوں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کن چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ آپ کا مسئلہ ہے. دراصل آپ کا کرٹیسزم اور اپریسیشن دے بوتھ آر ٹولز. یہ دو پانے رینچ ہیں جن کے ذریعے کیا ہوتا ہے عادت بنتی ہے. آپ اگر مثال لیں, اچھا کہیں تو نہیں بچہ باہروں لڑ کے آیا کہندا ہے ابا جی میں 2 لائیاں نے انہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ کہندا ہے 3 کیوں نہیں لائیاں اس کو ہلاشیری دیتا ہے. آپ کامن ہے یہ ٹیچرز کے ساتھ, میں تو ٹیچر رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کئی ماؤں کو ہم بلا کے کہتے ہیں جی آپ کا بچہ یہ غلطی کرتا ہے, کہ میرا کر ہی نہیں سکتا. غلطیوں پہ پردہ کئی لوگ ڈالتے ہیں. جب بھی آپ کور کریں گے نا بچے کی غلطی کو وہ غلطی بڑی ہو جائے گی سائز میں. اور میں نے ایسے تمام بچوں کو پھر کرمنل ایکٹ پہ دیکھا, مورل ایکٹس پہ دیکھا. جس بچے کے والدین ریئلائز نہ کریں غلطی ہے وہ بچہ کبھی گرو نہیں کر سکتا. ایک پوائنٹ لکھیے گا, ناگواری کا اظہار کرنا سیکھیں. ورڈ کیا بولا؟ ناگواری. نہ لڑائی ہوتی ہے, نہ مار ہوتی ہے, نہ قصون ہوتا ہے, نہ مکہ ہوتا ہے. ناگواری احساس ہوتا ہے. ناگواری ایک ایکسپریشن ہوتا ہے. لیکن یہ احساس ہی سیکھنا ہے, ناگوار نہ ہو جائے گا, کہیں مشہور ناگوار انسان بن جائے. ناگواری کا مطلب یہ ہے کہ آپ محسوس کرائیں یار یہ مناسب نہیں, یہ غیر مناسب ہے, یار یہ ٹھیک نہیں. تو اپنے بچوں کو کہیں ناگواری سے محسوس کروائیں کہ یہ غیر مناسب, ٹھیک ہے جی. خوشگواری سے محسوس کروائیں یہ ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کی خوشگواری محسوس کروانی چاہیے. انڈرسٹینڈ نا جی, کہ خوشگواری کا احساس. یعنی وہ آپ کو بتا رہا ہے, فرض کریں کہ پاپا وہ آپ پرسوں آپ نے پیسے دیے تھے, میں نے اکٹھے کر کے میں نے سارے خرچ دیے. تو پہلے سن لیں کہاں خرچ دیے. کہہ رہا پاپا میں نے نا وہ چھوٹی بہن کی سالگرہ آ رہی تھی, میں نے اس کے لیے چیزیں نہیں. اب آپ نے اس کو شاباشی دینی ہے یا کرٹیسائز کرنا ہے. یہ مومنٹ میکنگ کا ہے عادت. اس لمحے میں اس کی پوری نیچر بن رہی ہے کہ آپ نے اسے کہا یار ویری گڈ, بہنوں کے لیے کرنا چاہیے. ایک یہ ہے, اور ایک یار دیتے تینوں سن, تو کھانے آپے سن, تینوں کی لوڑ سی, اور نکی نو میں آپے دے لینا. آپ نے جیسے ہی کہا نہیں تو اس کے مائنڈ میں کہیں ایک ڈاٹا چلا گیا ہے, پرسیپشن گئی ہے. احساس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بات نہیں سمجھ آئی. آپ جو اس سے کروا کے انکریج کرتے ہیں جن کاموں پہ, وہ عادتیں بن جاتی ہیں. برائی کی شاباشی بڑی برائی کو پیدا کر دیتی ہے, اور اچھائی کی شاباشی بڑی اچھائی کو پیدا کر دیتی ہے. آپ جن چیزوں میں بڑا کرنا چاہتے ہیں نا, جن عادتوں میں بچوں کو, ان چیزوں کو شاباشی میں ضرور لائیں. ان کو کہیں ویری گڈ, یہ بہت اچھا ہے, یہ تمہیں بڑی زبردست چیز ہے, نیا کیا پڑھا ہے, نئی کیا چیزیں سیکھی ہیں. میں کہتا ہوں ان چیزوں کو کانشیس اسائنمنٹس پہ دیں بچوں کو. یار تیری اسائنمنٹ ہے, میں تجھے انعام دوں گا, یہ کانشیس اسائنمنٹ ہے, پوری کرنی ہے. یاد رکھیں جو جو کانشیس کی ٹرے میں رکھ رہے ہیں نا, بڑا چانس ہے کہ وہ کانشیس سے کہاں سلپ ہو کے چلی جائے. عادت میں, نظریات میں, کانسیپٹس میں, لائف فلسفی, بیلیفز, یادداشت میں کہیں نہ کہیں پیچھے چلی جائیں. لیکن اگر آپ نے ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں کروایا, دیر از اے ایکسپیرینس, بیٹے معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا چاہیے. فرسٹ ٹائم وہ کرے گا پاپا بڑا مشکل کام ہے, ویری ڈیفیکلٹ, پاپا معافی نہیں دی جاتی. آپ نے اس کو اتنی بار معاف کروایا اس سے کہ وہ معاف کرنا اس کے کہاں چلا گیا. جب وہ عادت میں چلا گیا تو پھر اس کی زندگی بدلے گی, کیونکہ اسے پتہ لگ جائے گا کہ معاف کرنا زور نہیں لگانا پڑ رہا اس کو. زور لگانا شعور کے پاس ہے, زور نہ لگانا کہاں پر ہے, تخت شعور کے پاس, سب کانشیس کے پاس.
عادت میں چلا گیا. سو میرا ماننا یہ ہے والدین کا سب سے بڑا احسان بچوں پہ اگر کوئی ہے وہ اچھی عادتیں دینا. ڈسپلن ایک عادت ہے. پرو ایکٹیونیس یہ میں نے بچوں بڑی مشکل سے پیدا کی ہے, میں نے بیگم نے مل کے. کیا ایک دن پہلے تیاری کرواتے ہیں اگلے دن کی, یونیفارم پہلے تیار, شوز پہلے تیار, ناشتہ تقریباً پلاننگ اس کی پہلے سے تیار. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے صبح اٹھ کے جو ایک طوفان مچتا ہے وہ نہیں مچتا. عادتیں آپ دے دیں کہ اب جی بچپن سے پیدا کریں, طے کریں, اور اپنے بچوں کی عادتیں آج سے جا کے دیکھیں کن عادتوں کے ساتھ چل رہے ہیں. عادتیں ابھی چھوٹی ہیں, عادتیں وقت کے ساتھ جوان ہو جانی ہیں, عادتیں میچور ہو جانی ہیں, عادتیں پختہ ہو جانی ہیں, عادتیں نیچر بن جانی ہیں. عادتیں ثانی ہے نا, عادت نیچر بن گئی تو گئی, پھر ہارڈ کور میں چلی گئی. ہارڈ کور میں چلی گئی تو ایسا بندہ کبھی گرو نہیں کر سکتا, ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ عادتیں اس کو خود ڈبو دیتی ہیں. میرا ماننا یہ ہے بندے کی زندگی میں سب سے بڑا دشمن بندہ خود ہی ہوتا ہے. باہر سے دشمن نہیں اتنے آتے جتنے بندے کی اپنی عادتیں اس کی دشمن ہوتی ہیں. نظریات دشمن, سوچیں کتنی منفی ہوتی ہیں, عادتیں آپ کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں. اب عادت کیسے بنی جی؟ پین اینڈ پریئر پرنسپل سے. طے کیجئے کن چیزوں پہ شاباشی دیتے ہیں, کن چیزوں پہ پین, کن چیزوں پہ پنش کرتے ہیں, کن چیزوں پہ آپ اسے پازیٹو بولتے ہیں, کن چیزوں پہ اچھی رائے دیتے ہیں, کن چیزوں پہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. وہاں سے ڈیفائن ہوا عادتوں کا پیکج. ٹھیک ہو گیا جی؟ ادروائز اب جو آپ کا کوشچن تھا کہ کب بدلی جا سکتی ہیں, اگر شعوری دور میں دیکھیں دین یو ہیو ٹو میک این انالیسس وچ از ویری ڈیفیکلٹ. بندہ پوچھے کہیں زندگی میں کھڑے ہو کے اچانک دیکھے یار یہ مجھے غصے کی عادت ہے, فرض کرتے ہیں میرے اس غصے کی عادت نے مجھے نقصان زندگی میں کیا دیے. آپ کے شعوری زمانے میں عادتوں کا بننا بڑا مشکل کام, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. نیڈ اے پراپر ٹریننگ, نیڈ یو ہیو ٹو میک اے ریسرچ. اپنے آپ پہ پورا سارٹ انالیسس کیا, میں کہاں تھا, میری کن عادتوں. اچھا ایک بات بتاؤں, انسان کبھی اپنے آپ کو کریٹیسائز نہیں کرتا. حقائق سے منہ موڑنے کا آسان طریقہ کسی پہ الزام لگا دیں. حالات شہر دے لوگ بھی ظالم سن, حالات ٹھیک نہیں سن, اے نہیں سی, او نہیں سی, لوکی ہوندے ہیں انج نے. سر اس کی ریزن یہ آپ ریئلٹی فیس نہیں کر رہے, پرابلم آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی؟ میری کتاب میں کئی جملہ لکھا ہوا ہے, واقعہ چھوٹا سا, کہ ایک بندہ اٹھا روز دیکھ کے کہتا ہے سامنے والے کپڑے صحیح نہیں دھوتے, سامنے والے کپڑے صحیح نہیں دھوتے. وہ ایک دن اس کی بیگم نے کپڑا اٹھایا, شیشہ صاف کیا, اس نے کہا ہمارا شیشہ گندا ہے, وہ صحیح دھوتے ہیں. آپ کی اینک کا رنگ خراب ہے, آپ کی نظر کا اینک وہ خراب ہے. آپ کے اینک کے رنگ سے اگر دنیا دیکھ رہے ہیں تو جس رنگ سے دیکھ رہے ہیں ویسی دکھ رہی ہے, ویسی نہیں ہے. اس پہ بڑا اچھا ایک ماڈرن کتاب ہے 21 Lessons of 21st Century. وہ بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتا ہے جی انسان کا بچہ ہے وہ مولٹڈ لاوا کی طرح. دھیان سے سنیے گا, فلسفہ بڑا مزدار سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں پگھلا ہوا لاوا ہوتا ہے نا, شیشہ ہوتا ہے, اس کا جو مرضی چیز بنا لے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہوتا جم جاتا. تو کہیں آپ کبھی نا شیشے کی فیکٹری میں جو شیشہ بنتے ہوئے ضائع ہوا اس کو دیکھا کریں کبھی جا کے. بےڈنگا بڑا خوبصورت ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. آپ کو بڑی دنیا کے ایسے لوگ ملیں گے جن کی کوئی شیپ نہیں ہے, نہ منہ نہ متھا, جن پاڑوں لتھا کیوں نہ دکان. اس کی ریزن کیا ہے؟ جس زمانے میں شیپ بننی تھی نا اس زمانے میں شیپ نہیں بنی. شیپ بنتی ہے جب شروع کا ابتدا کا دور ہوتا ہے. آپ کے بچے کے جو شروع کے سال ہیں کچھ بڑے امپورٹنٹ, اسے ڈسپلن دیں, اسے ایتھکس دیں, اسے مورلز دیں, اسے پرو ایکٹیونیس دیں, پہلے سے تیار ہونا دیں, اس کو ویلیو قدر کرنا سکھائیں, اس کو کچھ چیزوں کی بے فکری بھی دیں, کچھ چیزوں کی فکر مندی بھی دیں. ہم کیا دیتے ہیں؟ ایک کامن فکر مندی اس معاشرے میں ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو دے دی ہے. دنیا کا کہہ رہی ہے, اللہ کا کہہ رہا ہے فکر ہی نہیں ہے. یقین کریں اس معاشرے میں سینکڑوں ہزاروں برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ دنیا. کہ جی اسی انج دا ویاہ نہ کیتا تو دنیا کی کہے گی, اسی انج دی برات نہ کیتی تو دنیا کی کہے گی, اسی جہیز کچھ نہ تو دنیا کی کہے گی. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں, ہمارا یہ ایجنڈا اور کرائٹیریا نہیں ہے کہ رب ہمارا کیا سوچ رہا ہے, وہ کیا رائے دے گا, اس کا حکم کیا اس پہ. سر جی اچھے بچے بنانے کے لیے ضروری اچھے والدین بنے, یہ زیادہ بڑا گول ہے. پھر گڈ پیرنٹس, آپ میں اچھائیاں ہیں, بڑی اچھائیاں, یہ بھی ریسرچ ہے, 65% چپ کر کے بچوں میں چلی جاتی ہیں. 65% آپ کے انداز, طور طریقے, اطوار جو بڑوں میں ہیں وہ بچوں میں چلے جاتے ہیں. 65% کی ریسرچ ہے. آپ کا برتن خود خالی ہے تو بچے کا بھی خالی رہے گا. بچوں کے رول ماڈلز بنے,
بچوں کے لیے مثال بنیں, بچوں کو مثال بن کے دکھائیں. وہ تمام خوبیاں جو آپ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اپنے اندر پیدا کریں. وہ کہ سخاوت ہے بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے خود تو سخی بنیں, اس کو پتا ہو یار وہ کبھی کوٹ کر سکے یار میرا والد کتنا سخی انسان, میری والدہ کتنی سخی ہے. تو جو آپ نے دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں لائف میں نکلنا ہے. ہماری ذمہ داریاں صرف یہ چند ہیں. نمبر 1, بچے کی عاقبت خراب نہ ہو. قرآن نے کہا اپنی اولادوں کو, اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہماری ذمہ داری ہے ہمارا بچہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو. دوسری ذمہ داری. نمبر 3, ہمارا بچہ خوددار ہو, سیلف ڈیپینڈنٹ ہو, محتاج نہ ہو. 3 چیزیں. ہمارے بچے میں مورلز اور ایتھکس اچھے ہوں. نمبر 2, ہمارا بچہ اتنا کریٹو ہو کہ زندگی کے مسئلوں کو اور چیلنج کو خود حل کر سکے. نیکسٹ, ہمارا بچہ سوشل اور رشتے نبھا سکے. نیکسٹ, ہمارا بچہ اس میں خوف خدا, عقیدہ ہو, ایمان ہو, یقین ہو. یہ چند گولز ہیں, اس کو اچیو کروائیں. آپ جرنلی اپنی پوری کوشش, پوری نیت اور رزق حلال دے سکتے ہیں, باقی رب دیا رب جانے, تو اپنی توڑ نہیں بات. ٹھیک ہے جی.